الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا تمام تعریفیں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین احکم الحاکمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، حاجت روا اور
مشکل کشا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اس اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، کھلانے پر، پلانے پر، مارنے پر اور جلانے پر اگر کوئی قدرت رکھنے والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہی کی ذات ہے۔ صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا مختصر سا حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے پیارے پیارے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، پر اثر نام ہیں۔ اللہ کو اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارا کرو، اس سے فریاد کیا کرو اور اس اللہ کے سامنے اپنی حاجتوں کو رکھا کرو۔ دنیا میں بلکہ کائنات میں ایک ہی ذات ایسی ہے کہ جس کو جب جہاں سے جس وقت جس حالت میں پکارا جائے وہ پکارنے والے کی پکار کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ پکارنے والوں کی آرزوؤں کو، تمناؤں کو اور مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید اس حوالے سے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی مقامات پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار جگہ جگہ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اے میری بندیوں، مجھے پکارو، مجھ سے فریاد کرو، اپنی التجاؤں کو میرے سامنے رکھو، اپنی مرادوں کو میرے سامنے رکھو، اپنی پریشانیوں کو، اپنے دکھوں اور اپنی تکلیفوں کو، اپنی بیماریوں کو میرے سامنے رکھو اور مجھ سے فریاد کرو، میں تمہارے تمام دکھ، درد اور پریشانیاں دور کروں گا۔ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم۔ جب بھی پکارنے والے، فریاد کرنے والے اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے تمہارا رب تمہاری فریادوں کو سنتا ہے اور اسے پورا کرتا۔ اور قرآن مجید کی وہ آیت مبارکہ کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ مقصد یہ ہے کہ بنسبت دور اگر کوئی ہو
پکارنے کے حوالے سے قریب والے کو پکارنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ حالانکہ رب العالمین اپنے عرش پر ہے، ساتوں آسمانوں پر ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی قوت، اس کی طاقت، اس کا پاور، اس کا سننا، اس کا علم رکھنا، جاننا اور مدد کرنے کے حوالے سے اللہ اتنا پاور میں ہے، اپنی تمام صفات کے اندر رب العالمین باوجود اس کے اپنے عرش پر ہے اور کہتا بھی ہے کہ میں اپنے عرش پر ہوں، لیکن اس کے باوجود اپنے پاور کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کہتا ہے میں تمہارے بہت قریب ہوں، بہت قریب۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے میرے پیارے محبوب، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ علیہ السلام سے مجھ اللہ کے بارے میں پوچھیں تو فإنی قریب، اے دنیا والو یہ سن لو کہ میں اللہ تمہارے سے بہت قریب۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان فاستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ جب میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہاری مرادوں کو پورا کرتا ہوں، تمہاری حاجات کو پورا کرتا ہوں، تمہاری پریشانیوں کو دور کرتا ہوں، تو اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ تم نے مجھے ہی پکارنا ہے، مجھ سے ہی فریاد کرنی ہے اور اپنی مرادوں کو میرے سامنے ہی رکھنا ہے، کسی اور سے مدد نہیں مانگ۔ اور بھی بہت سارے مقامات پہ رب العالمین اپنی خلقت کا ذکر کرتا ہے، اپنی مخلوق کا ذکر کرتا ہے۔ یہ زمینیں میں نے بنائی، آسمان میں نے بنائے، آسمان سے بارش میں برساتا ہوں، زمین سے غلہ اناج اللہ کہتا ہے میں اگاتا ہوں۔ لیکن آگے پھر ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اندادا، بڑی واضح کر دی اللہ نے بات۔ تمہیں دینے والا میں، عطا کرنے والا میں، نوازنے والا میں، سارے کام میں کرتا ہوں۔ اب تمہارا یہ فرض بنتا ہے کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، میری ذات میں اور نہ ہی میری جملہ صفات میں سے کسی ایک صفت میں بھی تم نے میرا ند، میرا شریک نہیں ٹھہرانا، مجھے ہی پکارنا، مجھ سے ہی فریاد کرنی۔ اگر ہم انبیاء کی دعاؤں کو دیکھیں تو ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور آپ وہ بار بار علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت آدم پر جب مشکل آئی تو انہوں نے کس کو پکارا، حضرت نوح پر مشکل آئی تو انہوں نے کس کو پکارا، ابراہیم علیہ السلام پر مشکل آئی تو انہوں نے کس کو پکارا، حضرت یعقوب پر مشکل آئی تو انہوں نے کس کو پکارا، ایوب پر مشکل آئی تو انہوں نے کس کو پکارا، یوسف پر مشکل آئی تو انہوں نے کس کو پکارا۔ پوری لمبی فہرست ہے، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی مشکلات، کوئی پریشانیاں، کوئی مصیبتیں اور آزمائشیں آئیں تو اللہ کی قسم قرآن گواہی دیتا ہے کہ نبی نے اپنی مشکلات میں صرف رب کو پکارا ہے، رب کے ماں سوا کسی اور سے فریادیں نہیں کی۔ نبی کی زندگی میں اگر لوگوں نے محمد علیہ السلام کو پکارنا چاہا تو کائنات کے امام نے غصے کا، غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے اپنی قوم اور اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ پکار کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ میں محمد نہیں ہوں بلکہ رب العالمین ہے، صرف رب ہے، صرف رب العالمین کی ذات۔
اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ مختلف طریقے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، سمجھائے۔ بہت سارے طریقے ہیں جن طریقوں پر عمل کر کے اللہ کو پکارا جا سکتا ہے، اللہ سے فریاد کی جا سکتی ہے، اللہ سے مدد مانگی جا سکتی۔ اور وہ بہترین ان طریقوں میں بہترین طریقہ، بہترین ذریعہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ گزشتہ جمعوں میں بھی اس آیت کا ترجمہ آپ سن چکے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بہت سے نام ہیں، میرے بہت سے نام ہیں، میرے ناموں کے ذریعے تم مجھے پکارا کرو، مجھ سے فریاد کیا کرو، مجھ سے التجائیں کیا کرو، میرے سامنے رویا کرو، میرے سامنے آنسو بہایا کرو۔ میں اپنے ناموں کی لاج رکھتے ہوئے تمہاری تمام تر پریشانیوں کو دور کروں گا اور تمہاری مرادوں کو پورا کر دوں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ویسے تو اللہ کے بہت سے نام ہیں، ذاتی نام رب العالمین کا اللہ ہے، اور اللہ کا معنی معبود ہے، اس کی وضاحت میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کا معنی معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی عبادت کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی انداز ہیں، اللہ اکبر، وہ سب کے سب جو ہے وہ رب العالمین کے لائق ہے، اور رب العالمین ہی کی عبادت کی جائے۔ اللہ کا ذاتی نام اور اللہ کے صفاتی بہت سارے نام، بہت سارے نام۔ ایک روایت میں، ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ۔ اس حدیث پر میں اور آپ اگر غور کریں گے نا تو عقل حیران ہوگی۔ پہلی آیت میں رب العالمین نے فرمایا تھا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو اگر پکارو گے نا، اللہ تعالیٰ تمہاری پکار کو سن کے تمہاری مرادوں کو پورا کرے گا۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں یوں نہیں فرمایا کہ رب العالمین کے بہت سے نام ہیں، ان ناموں کے ذریعے تم اللہ کو پکارو، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر جو لفظ استعمال کیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس لفظ کے بہت سارے معنی ہیں، اس کا بڑا وسیع مفہوم ہے، لیکن ظاہری معنی مجھے اور آپ کو جو اس حدیث سے مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ 99 اسما من احصاها دخل الجنہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے من حفظها دخل الجنہ۔ اللہ کے 99 نام ہیں، جنہوں نے ان 99 ناموں کو یاد کر لیا، جنہوں نے ان 99 ناموں کو حفظ کر لیا، ان ناموں کو یاد کرنے کے بدولت رب العالمین یاد کرنے والے کو جنت میں داخل کر دے گا۔ صرف یاد کرنے والے کو۔ اللہ کے نام میں اتنی برکتیں ہیں، صرف ان 99 ناموں کو یاد کرنے والے کو اللہ اس کے نام پر جنت کو الاٹ کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب نام یاد کرنے پر، اپنے سینے میں محفوظ کرنے پر اللہ اکبر جنت مل رہی ہے، تو اس کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنے پر اللہ کتنا انعام و اکرام عطا فرمائے گا، اندازہ کر سکتے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائی، اور قرآن مجید پڑھ کے آپ دیکھیں نا، اللہ کے نام میں رب العزت نے کتنی برکت رکھی ہے۔ میں اپنی پرانی بات کو جو بار بار آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، اسی کو آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام غار حرا میں تھے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ کی عبادت میں، ریاضت میں، تقوی میں، اللہ سے رابطے میں تھے۔ آسمانوں سے جبریل امین کو رب العزت بھیجتا ہے، اور جبریل امین کائنات کے امام سے فرماتے ہیں کہ اقرأ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے
ما انا بقارن، نبی فرماتے ہیں کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، مجھے کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے اپنے سینے سے لگایا، میں بغل گیر ہوا، حضرت جبریل نے مجھے اپنے سینے سے لگا کے مجھے بھیچا، اتنا بھیچا اتنا بھیچا اتنا دبایا، میں خوف کھانے لگا۔ پھر وہ کہتے ہیں جبریل امین اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ وہ وقت ہے کہ میں کہتا ہوں، علماء بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی بھی ابتدا ہے، یہ نبوت کی بھی ابتدا ہے، یہ وحی کی بھی ابتدا ہے، اللہ نے جو دین محمد علیہ السلام پر نازل کرنا ہے یہ اس کی بھی ابتدا ہے، یہ اللہ کی شریعت کی بھی ابتدا ہے، کائنات کے امام کی سیرت کی بھی ابتدا ہے، یہ بہت ساری ابتدا ہو رہی ہے، اور خدا کی قسم یہ ساری ابتدا رب العالمین فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، میرے پاک نام کے ساتھ ان ساری چیزوں کی اے محمد تو نے ابتدا کرنی ہے، اللہ کے نام سے ابتدا کروائی۔ نبی کی سیرت کا جائزہ لے، نبی علیہ السلام نے دعائیں سکھائی ہیں، گاہے بگاہے موقع بموقع اللہ کے رسول علیہ السلام نے لوگوں کو نصیحتیں کی ہے، روزمرہ کے معمولات جو دعائیں اللہ کے رسول نے جو وظائف سکھائے ہیں، کتنی دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کے نام اسم کا ذکر ہے، آگے نام ہے یا نہیں لیکن اسم کا ذکر ہے، اور آگے نام بھی رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے کہلوایا ہے، اور بہت سی دعائیں ایسی ہیں کہ جس میں اسم نہیں ہے بلکہ برائے راست رب العالمین کا نام اللہ کے رسول علیہ السلام نے لیا۔ بہت ساری دعائیں، بہت ساری دعائیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام فرماتے گئے اے میری امت کے لوگوں، اللہ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے فریادیں کیا کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو، اللہ کے سامنے اپنی مرادوں کو اپنی حاجتوں کو رکھا کرو، اپنی پریشانیوں میں رب العالمین کو جب تم پکارو گے اللہ کے ناموں کے ذریعے رب تمہاری پکار کو نہ صرف سنے گا بلکہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے گا۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے اپنی امت کو دعا سکھاتے ہوئے یہ فرمایا اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقك او انزلته في كتابك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے گئے رب العالمین سے یوں مانگا کرو، یوں فریادیں کیا کرو اسألوک الہ العالمین، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں تجھ سے فریاد کرتا ہوں، میں تجھے پکارتا ہوں بکل اسم هو لک سمیت به اسمک، اللہ میں تیرے ناموں کے ذریعے تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ نام جو دنیا والوں نے تجھے نہیں دیے بلکہ ان ناموں کے ذریعے پکارتا ہوں جو نام تو نے اپنے نفس کے لیے مخصوص کر دیے گئے۔ سمیت بہ نفسک، وہ نام جو نام تو نے خود اپنے رکھے ہیں، اللہ ان ناموں کا واسطہ تجھے دے کے تجھ سے میں فریاد کرتا ہوں، میں تجھے پکارتا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں او علمتہ احدا من خلقک، ان ناموں کے ذریعے میں تجھ سے فریادیں کرتا ہوں، تجھے پکارتا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق کو اپنے مخلوق میں سے کسی ایک کو بھی وہ نام سکھایا ہے، ان ناموں کے ذریعے۔
اپنی مخلوق میں سے کسی کو تو نے وہ نام بتایا ہے، سکھایا ہے، سمجھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ او انزلتہ فی کتابک، ان ناموں کا واسطہ دے کے میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اللہ تو نے اپنے سارے پیارے پیارے ناموں میں سے پچھلی یا کسی کتاب میں تو نے اپنے نام نازل کیے گئے؟ اللہ اکبر۔ کتنے پیارے جملے گئے، کتنے بہترین جملے گئے۔ وہ نام جو تو نے خود اپنی ذات کے لیے مخصوص کیے، وہ نام جو تو نے دنیا والوں کو سکھائے، وہ نام جو تو نے کتابوں میں نازل کیے۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، یہ تو وہ نام تھے کہ جو تو نے دنیا والوں پر نازل کر دیے، دنیا والوں کو سکھا دیے، دنیا والوں کو ان ناموں سے آگاہ کر دیا گئے۔ لیکن اللہ کچھ تیرے ایسے بھی نام گئے، ان ناموں سے تو نے دنیا والوں کو آگاہی نہیں دی۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ وہ نام جو تو نے اپنے پاس مخفی رکھے، دنیا والوں کو نہیں بتائے، اللہ ان مخفی ناموں کے ذریعے بھی میں تجھے پکارتا ہوں، ان مخفی ناموں کے ذریعے کہ جو تو نے دنیا والوں پر اللہ اکبر افشان نہیں کیے ہیں، لوگوں کو نہیں سکھائے، کسی آسمانی کتاب میں بھی تو نے نازل نہیں کیے ہیں۔ اللہ دنیا والوں کو ان ناموں کا علم ہی نہیں ہے، وہ میں بھی نہیں جانتا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ ان ناموں کا واسطہ تجھے دے کر میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کوئی کمی، کوئی کسر اور کوئی کجی جو ہے ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑی۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ان تجعل القرآن ربیع قلبی۔ اللہ، یہ اللہ کے رسول فرما کے اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے اللہ کے ناموں کا ذکر بڑے خوبصورت اور بڑے بہترین انداز میں رب العالمین کو یوں سمجھ لیجئے کہ دنیا میں اگر مجھے اور آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے نا، تو جس سے میں اور آپ مانگنے جاتے ہیں، منتیں کرتے ہیں، سماجی اللہ اکبر منتیں کرتے ہیں، اس کے سامنے بچتے ہیں، اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اور کسی طرح اس کے دل کو اپنی طرف موم کرنے کی کوششیں اور مائل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ رب العالمین دنیا والوں کی اگر اس طرح میں اور آپ تعریف کریں گے، دنیا والے اکڑ میں اکڑتے مزید اکڑ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ لیکن رب العالمین جب اس کی تعریف کی جاتی ہے، اللہ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو نوازتا رہتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا نا کہ اللہ سے مطالبہ کرنے سے پہلے اللہ کی تعریف کر لیا کرو، اللہ کی حمد بیان کر لیا کرو، اس کی تعریفیں، اس کی ثنا بیان کیا کرو۔ یہی تو ہے اللہ کی ثنا ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر کہ اللہ کے ناموں کا ہم واسطہ دے رہے ہیں، دنیا والوں کا واسطہ نہیں دیا جا سکتا۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ جب تک ہم نبی کا واسطہ نہیں دیں گے ہماری رب سنتا نہیں، ان کی رد نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، یہ بد نصیبی ہے مسلمانوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ سب پریشانیوں میں مبتلا ہے۔ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، غیروں کی پرستی شروع کر دی ہے۔ اللہ تو کہتا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کوئی ند، کوئی شریک نہیں ٹھہرانا تم نے، اللہ کے مقابلے پر کسی کو نہیں لانا، اللہ کے برابر کسی کو نہیں ٹھہرانا۔ جو اللہ کی صفات ہے، اللہ کی صفات میں اللہ اکبر اس کو اکیلا ماننا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ نبی علیہ السلام اللہ کے ناموں کا واسطہ دے کے کہتے ہیں پھر اللہ سے یوں کہا کرو، اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے سینے کا نور بنا دے۔ اس قرآن کے ذریعے میرے زندگی میں جتنے بھی رنج ہیں، جتنے بھی غم ہے، جتنے بھی ہم ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، دکھ ہے، درد ہے، تکلیفیں ہیں، اللہ اس قرآن کے ذریعے جو ہے میری وہ سب کی سب دور فرما دے۔ مقصد کیا ہے؟ قرآن پڑھنا ہے،
قرآن سمجھنا ہے، قرآن کے مطابق عملی زندگی گزارنی ہے۔ جو عقیدہ قرآن نے ہمیں بتایا، جو نظریہ قرآن نے ہمیں دیا، جو سوچ قرآن نے ہمیں دی، جو فکر قرآن نے ہمیں دی ہے، جو اصول اور جو قوانین، جو ضابطے ہمیں قرآن نے دیے ہیں، اس کے مطابق عملی زندگی میں اور آپ اپنائیں گے تو اس میں میری اور آپ کی کامیابی ہے۔ ایسے ہی نہیں ملے گی کہ ہم دعائیں کرتے رہیں اور کوشش نہ کریں۔ کوشش بھی ضروری ہے، کوشش ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس میں 4 چاند لگائے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں، میں اور آپ کوشش کرتے رہیں، رب کی توفیق نہ ہو کچھ بھی نہ مل سکے گا۔ اور میں اور آپ کوشش نہ کریں اور اللہ سے مانگتے رہیں پھر بھی بڑا مشکل ہے۔ اللہ کہتا ہے کوشش کرو۔ کوشش کرنے میں انسان کی کامیابی ہے، کوشش کرنے میں انسان کی کامرانی ہے۔ جتنا انسان کوشش کرتا ہے، وہ عربی کا مقولہ بھی ہے نا، من جدہ وجدہ، جو بھی کوشش کرتا ہے وہ چیز پا لیتا۔ اگر آپ کا اخلاص ہوگا نا، آپ کو کامیابیوں کی منزلیں ملیں گی۔ اگر اخلاص نہیں ہوگا، دنیا میں وہ چیز جو آپ کی اللہ اکبر تمنا ہے اس کے مطابق آپ کو ملے گا، لیکن اس پر آپ کے لیے اجر اور ثواب نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے یہ جملے سکھائے، اور پھر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دعا یہ سکھائی۔ یہ دعا یاد کریں گے آپ لوگ؟ یعنی کون کون یاد کرے گا؟ پکی بات ہے، کوشش کریں گے انشاءاللہ یاد ہو جائے۔ میں بھی، آپ بھی، سب کوشش کریں۔ اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمته احدا من خلقک او انزلته فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ دعا پڑھا کرو، اللہ سے مانگا کرو، اللہ سے فریاد کیا کرو۔ اگر تم اس دعا کو پڑھو گے، اپنا معمول بنا لو گے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذهب اللہ ہمہ وابدلہ مکان حزنہ فرحا۔ اس دعا کو پڑھنے کے بدولت اللہ تمہارے رنج، غم، ہم، پریشانیاں دور کر کے تمہاری زندگیوں میں خوشیاں بھر دے گا۔ آج دنیا میں کوئی ایسا ہے کہ جس کو کوئی غم نہ ہو، کوئی ٹینشنیں نہ ہو؟ کسی کو کاروبار کے حوالے سے، کسی کو اولادوں کے حوالے سے، کسی کو بیٹیوں کے حوالے سے، کوئی کسی اپنے پڑوسیوں سے تنگ ہے، کوئی رشتہ داروں سے تنگ ہے، کوئی جناب کسی سے، کوئی کسی سے۔ دنیا میں ایک نئی کئی مشکلیں، کئی پریشانیاں، کئی قسم کی آفتیں اور مصیبتیں، انسان کی زندگی میں آزمائشیں بھی ہے، ان کے گناہوں کی سزا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے یہ دعا اپنا معمول بنا لو، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور کرتے ہوئے اللہ پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دے گا۔ خوشیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تمہارے غم۔ اور نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کے رسول کبھی غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ السلام کی ہر بات، وہ صحابی تھے نا، ہر چیز کو لکھ لیتے تھے۔ لوگوں نے کہا مت لکھا کر نبی کی ہر بات کو، تو لکھ رہا ہے، لوگ اسے دین سمجھ کے بات پر اس پہ بعد میں عمل کرنا شروع کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، اللہ اکبر، میں اس ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں مجھ محمد علیہ السلام کی جان ہے، اکتب، میری زندگی کے ہر بات کو لکھ لیا کرو، ہر لمحے کو لکھ لیا کرو، ہر اشارے کو لکھ لیا کرو، میرا رونا بھی لکھ لیا کرو، میرا مسکرانا بھی لکھ لیا کرو، اس لیے کہ زندگی کے لمحے لمحے کو خدا کی قسم رب العزت نے دین بنا دیا۔ میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ سچ، حق اور صداقت پر مبنی ہوتی ہے، جھوٹ میری زبان سے نہیں نکلتا۔ یہ نبی کا اعزاز ہے۔ رب العالمین نے نبی مکرم علیہ السلام کا مقام، آپ کی رفعت اور مرتبت عطا کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ کے ناموں کے ذریعے پکارا کرو اللہ کو، اللہ سے فریادیں کیا کرو۔ آپ دیکھ لیں نا نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، جب کھانا کھاؤ تو کیا پڑھو؟ بسم اللہ۔ پکی بات ہے۔ کھانا بھول جاؤ تو درمیان میں کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ اولو۔ نبی علیہ السلام نے تعلیم دیتے ہوئے جب رات کو سونے کے لیے بستر پہ جانے لگو تو اپنی گھر کی کنڈی اور اسے تالا لگاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ بولے نا، نہیں پڑھتے اس لیے آپ کی زبان نہیں چل رہی، لفظ زبان پر نہیں آ رہے۔ سنا کئی مرتبہ ہے، ہمیشہ سنتے آئے ہیں، لیکن عمل نہ ہونے کی وجہ سے میں اور آپ بھول جاتے۔ کنڈی لگاتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ بولیں ذرا اپنی زبان سے، آپ کو یاد رہے گا، تاکہ آج رات کو لوگوں پر بھروسہ اور تکیہ کرتے ہوئے آپ نہیں سوئیں گے، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے بستروں پہ جائیں گے۔ بسم اللہ۔ اللہ کے رسول کائنات کے امام رات کو سونے سے پہلے جب اپنے دروازے کو بند کر دے اور کنڈی لگاتے، آپ تالے بھی لگائیں، اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھروں کو تالے لگائیں۔ کنڈیاں لگاتے ہوئے بسم اللہ، اللہ کا نام لیں۔ نبی علیہ السلام مسجد میں جب تشریف لاتے تو آپ فرماتے بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے بھی بسم اللہ، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے بھی بسم اللہ، گھروں میں داخل ہوتے، گھروں سے باہر نکلتے ہوئے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب بیت الخلاء میں بھی جاتے تو نبی علیہ السلام فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بسم اللہ پڑھ کے اللہ کے رسول اپنا بایاں الٹا پیر الٹا قدم جو ہے وہ بیت الخلاء میں لیٹرین میں رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول کی زبان پر بسم اللہ ہوتا تھا۔ اللہ کی مدد کا سوال کر کے جاتے، اللہ کا نام لے کے جاتے۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ سواری پر، پانی پر، جہاد پر، اللہ اکبر، کشتیوں میں سوار ہوتے ہوئے بھی مجھے تجھے یہ تعلیم دی گئی، اللہ کا نام لے کر سواری پر سوار ہویا کرو، پانی پر سوار ہوا کرو۔ بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اللہ کے نبی کائنات کے امام نے نصیحتیں فرمائی ہے، اس جگہ نہیں کئی جگہوں پر اللہ کے نبی کی تعلیم یہ اللہ کا نام لے لیا کرو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى۔ زندگی کے کتنے جگہیں جتنے موڑ گئے، اللہ کے نبی نے بسم اللہ کا حکم دیا، یہاں تک کہ انسان کی زندگی کا اختتام ہوتا گئے اللہ کے نبی فرماتے گئے اپنی میتوں کو دفناتے ہوئے، اپنی میتوں کو زمین میں اللہ اکبر تدفین کرتے ہوئے بھی تم نے یہی کہنا ہے بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارة اخرى۔ مردے کو دفناتے ہوئے بھی اللہ کے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ بسم اللہ پڑھ لیا کرو۔ کچھ نہیں آتا، اتنے ہم دین سے دور ہو چکے ہیں کہ ہم دعائیں یاد نہیں کر پا رہے۔ یہ ہماری بدنصیبی ہے، ہمیں یاد کرنی چاہیے یہ دعائیں اور ان کو اپنا معمول بنانا چاہیے، لیکن پھر بھی جب تک یاد نہیں ہو رہی کم از کم بسم اللہ تو آتا ہے نا۔ ہم تو قبرستانوں میں گٹکے چبا رہے ہوتے ہیں، غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں، دنیا بھر کی ساری باتیں میں اور آپ قبرستان کے اندر کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے منہ میں نسوار ہے، کسی کے منہ میں گٹکا ہے، چھالیا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ہمیں تو اللہ کا خوف، اللہ کے رسول فرماتے ہیں زور القبور فإنہا تذکر الآخرہ، قبرستانوں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں تمہاری موت، تمہاری قبر، تمہارا حشر، اللہ اکبر، جہنم تمہیں یاد آئے۔ لیکن میری اور آپ کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ قبرستانوں میں بھی میرے اور آپ کے منہ میں گٹکا، چھالیا، تمباکو،
اللہ کی ناراضگی والے سارے وہ چیزیں میرے اور آپ کے منہ میں ہوتی ہے، بلکہ ناراضگی ہی نہیں بلکہ کہنے دیجئے کہ یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اللہ کی بغاوت پر مشتمل ہے۔ بڑے دعوے ہیں میرے اور آپ کے ٹھیکیدار، اور بہت سو کو تو یہ دیکھا ہے مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے جناب جیب سے پڑیا نکالتے ہیں، مولوی صاحب تو نہیں دیکھ رہے، ادھر منہ کر، یہی کیفیت ہے نا۔ لیکن اس ظالم کو نہیں پتا، وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ نہیں دیکھ رہے، لیکن جس تھیلی میں تو نے رکھی ہوئی ہے نا وہ چڑ چڑ کر کے آواز دے کے بتا رہی ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے۔ کچھ بھی کر لے، محفل کے اندر منہ ٹیڑھا کرنا، جسم کو موڑنا اس بات کی علامت ہے دنیا والوں سے تو چھپا سکتا ہے، لیکن جہاں تو اپنے رخ کو کر رہا ہے خدا کی قسم رب وہاں بھی تجھے دیکھ رہا ہے، رب تجھے دیکھ رہا ہے۔ میں اور آپ رب سے نہیں چھپ سکتے۔ پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کو پکارا کرو، اللہ سے فریادیں کیا کرو، اللہ سے دعائیں مانگا کرو۔ نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور دعا بتائی، آخری بات، وہ بھی دعا یاد کر لیا ہوں۔ مؤذن صاحب سے کہوں گا میں کہ اس کو لکھ کر جو ہے یہاں، ویسے پہلے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، لیکن یہاں پر انشاءاللہ یہ کوشش کریں گے کہ یہ دونوں دعائیں پینا فلیکس پہ اس کو لکھوا کے ہم لگوا دیں گے۔ دوسری دعا اللہ کے رسول نے، پہلی دعا کی فضیلت کیا تھی جو پہلے میں نے آپ کو سنائی، اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک۔ اس دعا کی فضیلت کیا تھی؟ وہ کہتے ہیں پنجابی میں آگے دوڑتے پیچھے چھوڑ، ہماری کیفیت یہ ہے، وہ کہتے ہیں جب زیادہ ہو جاتی ہے نا تو پھر ہضم نہیں ہوتا، اسی لیے 10 منٹ کم کر دیے، زیادہ ہو جاتی ہے ہضم نہیں ہوتا۔ کون کون سی باتیں پوچھا جاتا ہے بعد میں، کیا سنا کیا بڑا پتہ نہیں، زلیخا مرد تھی یا عورت تھا، بولا پتہ نہیں، بس آیا تو تھا زلیخا مرد، نام آیا تھا لیکن پتہ نہیں۔ ہماری یہ کیفیت، نبی علیہ السلام فرماتے اللہ اسألوک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، یہ دعا جو پوری پڑھے گا نبی فرماتے ہیں اس کے غم، اس کی پریشانیاں دور کر کے اللہ اسے خوشیاں عطا کر دے گا۔ اور پیغمبر کی دوسری دعا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یوں اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے، اسم اعظم ہے، اور دیگر روایتوں میں اسم اعظم کی بڑی فضیلت نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور مختلف علماء کی آراء ہے کہ اسم اعظم جو ہے فلاں بھی ہو سکتا ہے فلاں بھی، لیکن نبی علیہ السلام نے کچھ حدیثوں میں کچھ دعائیں پڑھائی ہے اور اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس دعا میں اسم اعظم ہے۔ اگر اس دعا کو جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، اللہم انی اسألوک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے بھی اگر یہ دعا پڑھی، اللہ اکبر، نبی کا فرمان ہے جو بھی اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ نے اس دعا کے اندر اس اللہ کا اسم اعظم اس دعا میں موجود ہے، اس دعا کے ذریعے جو بھی اللہ سے مانگو گے، جس چیز کا مطالبہ کرو گے، جو بھی تمہاری فریاد ہوگی، اس دعا کے پڑھنے پر جو بھی تم دعا پڑھو گے مانگو گے، اللہ تمہاری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا بلکہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یاد کرے دعا، لیکن پھر اس کے لیے کچھ میرے لیے بھی آپ کے لیے شرطیں ہیں۔ آمدنی کے ذرائع حلال ہو، حرام نہ ہو، منہ میں جانے والا لقمہ حلال ہو، حرام نہ ہو، حق تلفیوں پہ نہ ہو، زیادتیوں پر مشتمل نہ ہو، جھوٹ بول کے نہ کمایا، یہ سارے اصول ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ میرا حامی و ناصر ہوگا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق